آج ہم یہ جو اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں نا کہ کچھ ایسے لوگ دین کے داعی اور دین کے اولین صف کے مجاہد بنے ہوئے ہیں جو کسی بھی مدرسے سے فارغ نہیں ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ میدان ان کے لیے خالی چھوڑا ہے، اور یہ موجودہ دور کا سب بہت بڑا المیہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ جو لوگ دین کی تعلیم اور دین کی دعوت میں اول صف پہ کھڑے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ اپنی نیت کے اندر بڑے اچھے ہیں، وہ بڑے اچھے ہیں، لیکن وہ دین کے عالم نہیں ہیں. ان کو دین کے بنیادی بعض دفعہ وہ ایسے کرتے ہیں کہ کسی جو اعتراض کا جواب دیتے ہیں، ایسا جواب دیتے ہیں کہ وہ دین کی کسی دوسری بنیاد کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کا نقصان کر دیتے ہیں. تو یہ جگہ ہمیں ہماری ہے اصل میں، کیونکہ اصل علماء تو وہی ہوتے ہیں جو مدارس سے باقاعدہ قرآن و سنت کی نصوص کو مستقل پڑھ کے آتے ہیں. ہم سے بہت سارے دوست آ کے مشورہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے بچے کو عالم بنانا ہے، تو بتائیں کس یونیورسٹی میں. تو ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، سمجھا ہے کہ چاہے کوئی مدینہ یونیورسٹی سے بھی پڑھ کے آیا، صرف مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا، اس نے باقاعدہ سے کسی مدرسے سے نہیں پڑھا، وہ اس طرح راسخ عالم نہیں ہو سکتا کبھی، کیونکہ یونیورسٹیوں کا اپنا ایک ڈیکرم ہوتا ہے. یہ جو دین کا علم ہے وہ انہی مدارس سے ہی آ سکتا ہے، اور یہ مدارس کے علماء ہی اس کو صحیح سمجھنے والے ہوتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے، صرف یہ کنیکشن تھوڑا سا درمیان میں جو گیپ آ گیا ہے کہ جو جس کو سمجھانا ہے وہ ان کی زبان نہیں سمجھتے اور یہ ان کی زبان نہیں سمجھتے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہم اکثر آپس میں گفتگو، ہماری یونیورسٹی کے ایک ڈاکٹر محمود غازی صاحب ہوا کرتے تھے، وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک اجلاس ہو رہا تھا، تو اس میں ایک وکیل تھا، تو وہ ایک مولانا صاحب کے پاس آ گیا. اس میں علماء ہوتے تھے، اب تو سیاسی بھرتیاں ہو جاتی ہیں، اس وقت پہلے ہوتے پراپر علماء آتے تھے. ارشاد قصری صاحب بھی رہے ہیں اس کے ممبر اور مختلف لوگ. تو اس کا آگے کہتا ہے جی یہ بتائیں کہ اسلامک اسٹیٹ کی شرائط کیا ہوتی ہے، اسلامک اسٹیٹ کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے، یعنی اسلامک اسٹیٹ ہم کس کو کہہ سکتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی مولانا صاحب جو ہے نا اس کو کبھی ادھر بات کرتے ہیں کبھی ادھر بات کرتے ہیں، لیکن نہ وہ خود مطمئن بتانے والے اور نہ سننے والے. تو ڈاکٹر غازی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے نا وہ مولانا صاحب کے کان میں جا کے کہا کہ مولانا صاحب یہ دارالاسلام کی شرائط پوچھ رہا ہے آپ سے. کہتے ہیں انہوں نے ایک اتنا جاندار لمبا چوڑا اس پہ لیکچر دیا، قرآن و سنت کی دلائل، فقہا کی عبارات. اب سوال ایک ہی تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو دارالاسلام اور دارالکفر کی تقسیم کے تحت پڑھا ہوا ہے، اور جن کو ہم نے سمجھانا ہے ان کو دارالاسلام دارالکفر کی اصطلاحات نہیں آتی. بات وہی ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں جو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں. یہ صرف ایک مثال ہے. تو بہت سارے جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اس ذہن کو پڑھنے سے تھوڑا سا پیچھے رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی بات زیادہ اپیل کرتی ہے. بعد میں پھر ہم یہ اس بات کا رونا روتے ہیں کہ نہیں جی یہ دیکھیں کافروں نے اپنے ایجنٹ درمیان پہ کھڑے کیے ہوئے ہیں. دیکھیں کافروں کے ایجنٹ ایسے نہیں پیدا ہوتے، کوئی بھی ایجنٹ پیدا نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیں. جتنے بھی آپ یہ تنظیمیں، تحریکیں اور جن کو ہم بہت بڑے بڑے فتنے گردانتے ہیں نا، یہ بیسیکلی ہمارے اپنے معاشروں کی پیداوار ہے. لیکن ہوتا یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کی چیز پیدا ہوتی ہے جو دین کی صحیح تعلیمات سے تھوڑا سا ہٹ کے ہو، تو پھر اس کو پروموٹ کرنے میں وہ ضرور کردار ادا کرتے ہیں، وہ اپنے وسائل بھی جھونکتے ہیں. لیکن یہ جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں، میں نام نہیں بھی لیتا، پھر بھی آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے میں یہ ہمارے اپنے معاشرے کی پیداوار ہوتے ہیں. اور پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ چیز اور طریقے سے سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو کسی اور انداز میں سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو میں اکثر مثال دیتا ہوں مولانا مودودی کی کتاب پردہ کے نام سے. پردے پہ بے شمار ہم کتابیں لکھتے ہیں، ہمارے علماء نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں، لیکن جتنا اس کتاب کو پڑھنے کے بعد لوگوں کو پردے کا رجحان پیدا ہوا ہے، شاید بھی پردے کے موضوع پہ لکھی ہوئی کسی کتاب کا اتنا اثر نہیں ہوا جتنا اس کتاب کا ہوا. اچھا اس میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے بات شروع کی ہے کہ یہ تہذیب کیا ہوتی ہے. اچھا تہذیب کے اندر اگر خاندانی نظام کمزور ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ بات میں لوگوں کو سمجھائے کہ خاندانی نظام کتنا اہم ہوتا ہے. اچھا خاندانی نظام کو بہتر بنانے کے لیے پھر مرد اور عورت کے دائرہ کار میں فرق رکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے، اس کی انہوں نے مثالیں دی ہیں. اینڈ پہ جا کے بتایا کہ اس لیے اسلام نے مرد اور عورت کے چونکہ احکامات میں فرق رکھا ہے، اس لیے عورت کو مردوں سے الگ کرنے کے لیے جو ہے وہ پردے کے احکامات بھی دیے گئے ہیں. اور پھر ساری وہی آیتیں، ساری وہی حدیثیں جو ہم کسی بھی پردے کی کتاب میں شروع میں لکھ لیتے ہیں، صرف ترتیب بدلنے سے اس کتاب کا جو اثر ہے وہ کئی 100 گنا بڑھ گیا ہے. تو صرف کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جن لوگوں کے لیے میں لکھ رہا ہوں ان کو اگر آپ شروع کرتے ہیں قرآن کی آیت پڑھیں گے، پھر اس کی لغوی تشریح کریں گے،
اس کی پھر جو آپ تشریح کریں گے. میں نے خود وہ چھوٹا سا فیس بک پہ کام شروع کیا تو میری بھی اپنی عادت یہی ایک سٹائل ہے. تو میرے بھائی جو ہے وہ چونکہ سوشل میڈیا کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں, تھوڑی دیر سے اس پہ کام کر رہے ہیں, تو مجھے کہتے ہیں کہ یار ایسے نہ کیا کرو, تم نا اگر تم نے اولاد کی تربیت پہ ہی درس دینا ہے, لیکچر دینا ہے, تو تم معاشرے میں ہر روز اولاد کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا ہوتا ہے, تو آپ اس دن اس واقعے کی خبر لیں, بتائیں کہ جی آج آپ کو یہ بتانے لگے ہیں کہ وہ دیکھیں فلاں لڑکی جو ہے اس نے ایسے کر لیا, وہ گھر سے بھاگ گئی, یا فلاں بچے نے ایسے کر لیا ہے. اس واقعے کو آدھے منٹ میں بیان کرنے کے بعد پھر اس کو بتائیں کہ اس میں قصور ہمارا ہے کیونکہ ہم والدین کی اور اولاد کی تربیت کی ذمہ داری پوری نہیں کرتے. اس کے بعد کہتا ہے آپ 10 منٹ کا اپنے اولاد کی تربیت میں درس دے دو, لوگ آپ کو سن لیں گے. لیکن اگر آپ شروع کریں گے جی آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اولاد کی تربیت کیسے ہوتی ہے, پھر آپ قرآن کی آیت پڑھیں گے, اس کی لغوی تشریح کریں گے, اتنی دیر میں آپ کا جو سننے والا بندہ ہے سوشل میڈیا پہ وہ تو کم از کم چھوڑ کے چلا جائے گا. جو درس میں آئے ہوئے ہیں انہوں نے تو پھر باہر سننا ہے, جو جمعے میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تو 25-30 منٹ سننا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے ان کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے, خاص طور پہ وہ لوگ جو عصری تعلیم میٹرک ایف اے بی اے وغیرہ پڑھ لیتے ہیں, چونکہ یہ ہمارا جو نصاب ہے نا یہ اپنا ترتیب شدہ نہیں ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلی جو گورنمنٹ آئی تھی نواز شریف کی, جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو وہ انگلش میڈیم سلیبس کر دیا گیا تھا اور بہت ساری اس میں تبدیلیاں ہوئی تھیں. یہ باقاعدہ ایک منصوبے کا حصہ تھا اور اس کے لیے باقاعدہ فنڈنگ کی جاتی ہے, پاکستان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ کو فنڈ تب ملے گا جب آپ اس میں چینجنگ کریں گے. بعض دفعہ شعوری طور پہ, بعض دفعہ لاشعوری طور پہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں یار یہ تو بڑا اچھا کام ہے یار, یہ تو ڈیجیٹل ہو جائے گا, ہر چیز انگلش میں آ جائے گی, سارے معاشرے میں انگلش آنا شروع ہو جائے گی. تو بہرحال اس کے لیے پوری لابنگ کر کے اب جو لوگ اس نصاب کو پڑھ کے آتے ہیں نا ان کا ذہنی ساخت میں قرآن و سنت کی وہ اہمیت نہیں رہ جاتی جو عام روایتی مسلمانوں کے اندر ہوتی ہے. تو اب ایسے لوگوں کے لیے یہ کوئی دلیل نہیں آپ کے لیے بنے گی جب آپ ان کو کہیں گے اچھا جی یہ تو قرآن میں آیت میں لکھا, یہ حدیث میں لکھا, وہ پھر بھی آپ کو پوچھیں گے حضرت اس کی وجہ کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے, یہ تو انسانی حقوق کے خلاف لگتی ہے, یہ تو حقوق نسواں کے خلاف لگتی ہے. تو یہ جو معاشرے کے اندر مختلف افکار پھیلے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کے لوگوں کے ذہن کو خراب کیا, جب تک اس خرابی کو نہیں ہم سمجھیں گے اس وقت تک ہم نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ جو ہم سے سوال کر رہا ہے آگے دین کی بنیادی تعلیمات کے بارے میں اس کی وجہ کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے, اور یہ کن نظریات کی وجہ سے یہ سوالات اٹھا رہا ہے. تو پھر جب ہمیں پتہ ہوگا تو پھر ہم ان سوالوں کا جواب شاید بہتر طریقے سے دے پائیں گے. تو جب ہم نے تبلیغ کرنی ہے, تیسرا جو کام ہے ہمارا دین کی باتوں کو آگے پہنچانا ہے, اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو مخاطبین ہیں جن کو ہم نے دعوت دینی ہے ان کے بارے میں پتا ہو کہ وہ کس طرح کے خیالات اور نظریات کو پڑھتے ہیں, کس طرح کے مغربی افکار و نظریات کی وجہ سے ان کے دماغ کے اندر الجھنیں اور اشکالات پیدا ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہمارے یہاں جتنی یہ انکار حدیث کی روایت چلی ہے نا, سر سید سے لے کے یہ عبداللہ چکڑالوی تک, اور ابھی تک یہ سلسلہ کسی نہ کسی صورت میں جاری ہے, تو یہ وہ غدار نہیں تھے, پیسے لے کے حدیث کا انکار نہیں کر رہے تھے. یہ انہوں نے جب ان تعلیمات کو پڑھا جو نئی اس وقت ویسٹ سے تعلیمات آئی تھی, تھے بھی محکوم, حاکم کی باتیں ویسے بھی انسان کو اچھی لگتی ہیں, تو ان کے ذہن میں ایک طلب اور تڑپ پیدا ہوئی کہ اسلام کا ایک ایسا چہرہ لے کے آئے غیر مسلموں کے سامنے کہ جو ان کے لیے قابل قبول ہو جائے. اب وہ چہرہ بناتے اپنے اسلام کو درمیان سے نکالنا شروع کر دیا. اینڈ پہ وہ ہو سکتا ہے ان کے لیے قابل قبول ہو جائے لیکن وہ اسلام نہیں رہے گا. تو یہ کاوشیں بعض دفعہ بلکہ اکثر دفعہ نیک نیتی پہ مبنی ہوتی ہیں لیکن کم علمی کا نتیجہ ہوتی ہے. تو جب پتا ہوگا نا کہ یہ انکار حدیث کی وجہ بنی کیا تھی, اصل میں ان کو پہلی غلط فہمی ہوئی کیا تھی, تو پھر اس کا جواب دینا, ان لوگوں کو سمجھانا جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ہمیں ان ذرائع کا پتہ ہونا چاہیے جن ذرائع سے ہم لوگوں تک بات پہنچا سکتے ہیں. جیسے مدرسے میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں, یہ ایک ذریعہ ہے, کوئی ہمارا درس سننے کے لیے آ جاتا ہے اور ہمارا جمعہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعہ سننے کے لیے بھی لوگ اکثر آخر پہ ہی آتے ہیں. تو صرف یہ نہیں ہماری ذمہ داری کہ جو آ جائے اس کو بتا دیں, بلکہ ان تک بات پہنچانے کے ذرائع ہم نے خود ڈھونڈنے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہاڑی پہ چڑھ کے آواز لگائی تھی تو وہ اس دور کا طریقہ کار ہی تھا کوئی اہم بات بیان کرنے کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ بات اگر ان کو سنانی ہے تو اس کا یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے, یہ اس معاشرے کا رواج ہے, اس معاشرے کا ٹرینڈ ہے. تو ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کا ٹرینڈ کیا ہے.
اگر سوشل میڈیا کو ہم نے استعمال کرنا ہے تو یہ بھی ایک پورا آرٹ ہے، اس کو بھی سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس پہ باقاعدہ مختلف مدارس کے اندر ورکشاپس ہونا شروع ہو گئی ہیں، بلکہ باقاعدہ کورسز بنا دیے گئے ہیں، کیونکہ یہ بعض دفعہ یہ چیزیں بھی اگر ان کی پراپر ٹریننگ نہ حاصل کی جائے، اس کو صحیح طریقے سے پڑھا نہ جائے تو پھر فائدے کی بجائے نقصان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہوتا ہے نا، جسے ہم فیس بک اور ٹویٹر اور یہ چیزیں کہتے ہیں، یہ چیزیں کچھ سنجیدہ مکالمے کی جگہ نہیں ہے. ہم بعض دفعہ خام خواہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک پوسٹ کیا، کسی نے اس پہ کمنٹ کیا، پھر اس کو جواب دینے بیٹھ کے، پھر تیسرے نے کر دیا، پھر اس کو جواب دینے بیٹھ کے. یہ صرف اپنا پیغام پہنچا دینے کا فورم ہے بس. ہاں، اگر آپ کو ایک ہی آپ کی پوسٹ کے بارے میں، آپ نے جو چیز لکھی ہے، کوئی ویڈیو شیئر کی، اس کے بارے میں 5-10 قسم کے اعتراضات آ جاتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ کمنٹ میں ان کا جواب دینے کی کوشش کریں، آپ ایک نئی پوسٹ بنا دیں اس پہ جس میں ان سب کا جواب ہے. لیکن کوئی بھی بندہ سوشل میڈیا پہ سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوتا. آپ خود بھی نہیں سمجھتے. آپ خود دیکھیں کہ آپ ساتھ فیس بک استعمال کرتے ہیں، کتنے کو موضوعات جو اختلافی تھے، آپ کا اور کسی کا اختلاف تھا اس موضوع پہ، چاہے وہ تنظیمی اختلاف تھا، چاہے وہ دینی اختلاف تھا، چاہے وہ سیاسی اختلاف تھا. تو آپ نے کبھی بھی فیس بک یا واٹس ایپ کے ذریعے کوئی چیز سمجھی؟ شاید ہی کوئی اکا دکا مثالیں ہوگا. کوئی بھی یہاں پہ سمجھنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوتا. یہاں پہ ہر بندہ اپنی بات سنانے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے. تو ہم نے بھی چونکہ یہ میدان خالی تو نہیں رکھنا، اپنی بات سنانی ہے، لیکن اپنا وقت بھی ضائع نہیں کرنا. یہ صرف ایک بات ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، پہنچانے کے حوالے سے. لیکن اس میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں، بے شمار ایسے فیچرز ہیں، بے شمار ایسے ٹرکس ہیں جن کو استعمال کر کے اپنی بات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. یہ ساری جو باتیں ہیں، ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو اصل دین کے کام کرنے والے ہیں یا جو دین کے اصل وارث ہیں، وہ مدارس کے طلباء ہیں، مدارس کے علماء ہیں، جنہوں نے ساری زندگیاں اس کے لیے وقف کی ہوئی ہیں. تو یہ لوگ اگر ان میں اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کی اصلاح تھوڑی سی کر لی جائے یا اس کو تھوڑا سا بہتر کر لیا جائے، ایسا نہیں کہ یہ چیزیں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں. تقویٰ طہارت ہم میں سے کس میں نہیں ہے؟ سارے سب سے زیادہ دیندار تو مدارس کے طلباء ہی ہوتے ہیں، جو ہر وقت دین کے ماحول میں رہتے ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن ہم نے تھوڑا سا اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے مزید، تاکہ ہمارے اندر جو ہے وہ یہ چیز آ جائے. اسی طرح معاشرے کو سمجھنے کی ہم کوشش تو کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو ذرا مزید منظم انداز میں، باقاعدہ اسٹڈی سرکل کے انداز میں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کلاس کے 4-5 طلباء مل کے کہیں کہ ہم نے معیشت کے حوالے سے کتاب مل کے پڑھنی ہے، ایک دوسرے کو سمجھانی ہے. آپ باہر سے کسی اکانومسٹ کا ٹائم لے سکتے ہیں. اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ لوگ اس بات کو سعادت سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو ٹائم مل جائے نا کہ یار آپ کسی کو کہیں گے نا یار اپنے ہمارے مدارس کے طلباء کو نا آپ سائیکالوجی آ کے تھوڑی سی سمجھا دیں تاکہ ان کو لوگوں کی نفسیات کا پتہ ہو، ان کو دعوت دینے میں آسانی ہو. بہت سارے لوگ آپ کو بڑی خوشی کے ساتھ یہ بات سمجھانے کے لیے آتے ہیں. لوگ اس چیز کو سعادت سمجھتے ہیں کہ دین کے کام میں ہمارا حصہ بڑھ جائے. تو آپ باہر سے کسی سے ٹائم لے سکتے ہیں، خود سے کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں. ہر چیز جو ہے نیٹ پہ بھی بہت ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، آپ ان سے جو ہے، یعنی ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے مزید اپنے اس کام کے اندر جو ہے وہ بہتری کی طرف چلے جائیں، اور جو تھوڑی بہت کمی کوتاہیاں ہم سب کے اندر موجود ہیں ان کو جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.